دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نواز رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ تو اللہ کے نیک بندے تھے، مگر کچھ کو اس دنیا کی عیش و عشرت اور سونے اور چاندی کی چمک نے اندھا کر دیا، اور وہ بدبخت اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت اپنی دولت اور طاقت پر بڑا ناز کرتے تھے، اور اس کے بلبوتے پر ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے کی جرت کرتے ہوئے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس گناہ عظیم کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بے شمار نبی اور رسول بھیج کر ان کو ہدایت کا موقع دیا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی انا پرستی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے مسلسل انکار کرتے رہے اور پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے۔ پھر جب ان کی سرکشی اور گمراہی اس حد تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا ڈالا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے اس طرح مٹایا کہ ان لوگوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو اس قدر خوفناک موت دی کہ آج بھی لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان بدبختوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا، جو سرکش اور نافرمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگا۔ شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اس بدبخت نے کس طرح دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کو تیار ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟ شداد کا انجام کیا ہوا اور یہ کس طرح آج بھی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا کی آج تک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام قوموں میں سے سب سے طاقتور قوم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی قوم کو اس قدر طاقت بخشی، شداد کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عمان اور یمن کے درمیانی علاقہ میں موجود تھی، جسے احقاف کہا جاتا تھا، اور جو کہ ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلوں سے گھرا ہوا تھا۔ آج سے تقریباً 8,500 سال پہلے یہ قوم یہاں آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نہ صرف طاقتور قوم بنایا تھا، بلکہ سرسبز و شاداب باغات، کھیت، جانوروں کی کثیر تعداد اور پینے کے لیے میٹھے پانی کی نہریں تک عنایت فرمائی تھی۔ الغرض ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عظیم نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اس قدر طاقت، نعمتوں اور مال و زر کی کثرت کی وجہ سے یہ قوم رائے حق سے بھٹک کر اللہ کی نافرمان اور باغی قوم بن گئی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر اپنے بزرگ و برتر نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے اور تبلیغ الہی کرتے، لیکن یہ قوم اس قدر نافرمان اور سرکش ہو چکی تھی کہ یہ قوم آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ شداد، جو کہ اسی قوم کے بادشاہ شدید کا بھائی تھا، اور اپنے بھائی کے مرنے کے بعد وہ اس قوم کا بادشاہ بنا۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا۔ اس کی سلطنت یمن سے لے کر عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران کے علاقہ تک پھیل چکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سرکش بادشاہ کو بھی دعوت حق دی، تو یہ ان سے کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اللہ کی جنت حلال ہو جائے گی۔ اس کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے اس کو جنت میں ملنے والی تمام نعمتوں کا نقشہ کھینچ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت کا دل بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا ایسی جنت بنانا کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر سے بہت روکا، لیکن وہ مردود باز نہ آیا۔ اس بدبخت نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو بلوایا اور احقاف میں ایک جگہ جسے ارم کہا جاتا ہے، وہاں پر 20 کوس لمبی اور 20 کوس چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد نے اپنی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بڑے بڑے ستون تعمیر کروائے اور ہیرے اور جواہرات اس میں لٹکائے۔ شداد بدبخت نے اپنی اس جنت میں دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں بھی جاری کروائی۔ اس بدبخت نے دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پھول اور پودے بھی لگوائے، الغرض کہ اس نے اپنی جنت کو دنیا کے مال و اسباب اور ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد بلند و بالا پہاڑوں کا سینہ چیر کر محلات بنانے میں بہت ماہر تھی، اور شداد کے دور میں تو یہ کام اور بھی عروج پر تھا، چنانچہ انہوں نے ریت کے ٹیلوں پر بہت بلند ستون کھڑے کر کے ان پر سونے اور چاندی کے محل تیار کر دیے۔ شداد نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی جنت کے مکمل ہونے سے پہلے اس میں داخل نہ ہوگا،
چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق اس کی جنت تیار ہونے لگی، جس کا وہ بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ اس بدبخت کی جنت کو تیار ہونے میں 12 سال کا عرصہ لگا۔ بعض مورخین نے اس کو 300 سال تک کا عرصہ بیان فرمایا، جس میں شداد کی عمر 900 سال تک بیان کی گئی ہے۔ جب شداد کی جنت کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور دودھ اور شہد کی نہروں سے مزین کر دیا گیا تو اسے پیغام بھجوایا گیا کہ آؤ اور اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ارم کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو ایک شخص کو اپنی طرف آتا دیکھ کر شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں ملک الموت ہوں اور حکم الہی پر تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت سے التجا کرنے لگا کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنی جنت میں داخل ہو سکوں، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں۔ وہ بدبخت بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے حکم الہی بجا لاتے ہوئے اس کی روح اس حال میں قبض کی کہ اس کا ایک پیر گھوڑے کے رکاب میں اور دوسرا زمین پر تھا۔ اس بدبخت کی موت کے بعد باذن الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی بنائی ہوئی جنت کو اس طرح زمین کے اندر غرق کیا کہ اس کا نشان تک باقی نہ بچا۔ اس بدبخت کی عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا اور شداد کی موت سے بہت ڈرایا، لیکن جب کسی کی عقل پر غرور اور تکبر کے پردے ہوں پھر اسے کسی کام کے انجام دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مقام سے نکل جا۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف دعوت حق دی، لیکن ان لوگوں پر آپ کی کسی بات کا اثر نہ ہوا، تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قوم کو اس طرح زمین میں غرق کر دیا کہ آج تک اس قوم کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ بچا۔ ناظرین، جن قوموں پر خدائے برحق کی نافرمانی اور جن گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، اگر ہم آج کل کے دور میں اس پر نظر دوڑائیں تو وہ سب گناہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے جو اللہ نے ہمیں غرق نہیں کیا۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ ہمیں کامل ایمان اور ایک سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ایسی اسلامک انفو ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔